إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کے اس زمانے کے اندر انسان جتنا روزی روٹی کے پیچھے پڑا ہے، اس طرح کی حالت گزشتہ زمانوں کے اندر ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سفید داڑھی والوں کو نظر نہیں آئی۔ آج کے اس دور میں جتنا پیچھے پڑا اس سے کہیں زیادہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے روزی روٹی کمانے والا ہو جاؤں، کس طریقے سے گھر میں میرے مالداری آ جائے۔ اس کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھی ختم کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ روزی کا کمانا، یہ روٹی کا گھر میں لانا، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا منہمک ہو جانا کہ اللہ رب العزت کو ہی اپنی زندگی سے نکال دے، اپنے عملوں سے ہی نکال دے۔ اللہ رب العزت نے اور شریعت نے اس چیز کو ہمیشہ ناپسند فرمایا ہے۔ اس شریعت میں روزی روٹی کے معاملے میں اعتدال سے کام لیا گیا، اور اعتدال کو ہی اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کی روح سے مقدم رکھا ہے۔ اللہ نے اس شریعت کے اندر اور شریعت کے ماننے والوں کو یہ بھی منع کیا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے میری طرف آ جائیں، یا سب کچھ چھوڑ کر کے صرف عبادت میں لگ جائیں اور ہر وقت عبادت کرتے رہیں، صبح کو بھی عبادت، شام کو بھی عبادت، یہاں تک کہ آپ مسجد سے ہی نہیں نکلتے، عبادت خانے سے ہی نہیں نکلتے، اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہوگا۔ تو شریعت کے اندر اس چیز کو بھی منع فرمایا گیا۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اس شریعت کے اندر اس رہبانیت کو سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا، اور جس طریقے سے دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے مسلکوں کے اندر اللہ رب العزت کو ماننے والے، چاہے وہ کسی اور طریقے سے مانتے ہوں، چاہے وہ کسی اور شکل میں مانتے ہوں، اپنے آپ کو تیاگ دیتے ہیں، یہ تیاگنا اس شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں۔ اس چیز کی اللہ نے نہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے،
لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی تمام چیزوں کو چھوڑ کر عبادتوں میں لگ جائے، آدمی اپنے گھر اور بچوں کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جائے، آدمی اپنے رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کو چھوڑ کر لا کر کے اللہ کے لیے عبادت میں لگ جائے۔ میرے اللہ نے اس شریعت کے اندر اس چیز کو ناپسند فرمایا، اس چیز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس شریعت کی خوبصورتی تو یہ ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں، دیکھتے ان کے ہاتھوں میں ڈیلیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی ہتھیلیاں سخت ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ارے اللہ کے نیک بندے، یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تیرے ہاتھوں کے اندر یہ کس طریقے کے چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، میں پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ آدمی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ارے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو محنت کر کے اپنے گھر کے اندر روزی لے جاتا ہے، جو پسینہ بہا کر کے اپنے گھر کے اندر روزی لے جاتا ہے، جو مزدوری کر کے اپنے گھر کے اندر روزی لے جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بھی ہے کہ صحابی آ کر کے مصافحہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ہاتھ سخت ہیں اور ڈیلیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کیا فرمایا تھا ان صحابی نے؟ یا نبی اللہ، اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا میرے آقا نے کہ یہ ہاتھ جہنم کے اندر نہیں جا سکتے، ان ہاتھوں والا جہنم کے اندر نہیں جا سکتا جو اپنے بچوں کے لیے اس قدر محنت کرتا ہو، جو اپنے بچوں کے لیے اس قدر مزدوری کرتا ہو۔ لہذا اگر یہ واقعی میں حلال روزی کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں کے اندر یہ چھالے یہ سخت ہو گئے ہیں تو یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ ایسے بندے کو اپنا حبیب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ لہذا میرے بھائی، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو کبھی پسند ہی نہیں فرمایا کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر کے عبادت میں لگ جائے، نہ اپنی بیوی کی پرواہ کرے، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کریں، نہ اپنے ماں اور باپ کی پرواہ کریں، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کریں، یہاں تک کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور سیدھا سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ کر کے عبادت کرنے لگے یا اور کسی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اللہ نے اس شریعت کے اندر ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا۔ لہذا اسی طریقے سے دوسرے وہ بندے ہوتے ہیں جو نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ کمائی ہے، نہ انہیں اذان کے وقت کا پتہ ہے، نہ انہیں نماز کے وقت کا پتہ ہے، نہ انہیں اللہ کی عبادت کا معلوم ہے، نہ انہیں اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ ہے۔ لہذا انہیں تو صرف صبح سے لے کر دکان اور شام سے لے کر صبح تک دکان اور صرف اپنا کاروبار ہی کاروبار ہے۔ اذان کس وقت ہوتی ہے معلوم نہیں، نماز کس وقت ہوتی ہے معلوم نہیں، یہاں تک کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ دروازہ مسجد کا کدھر ہے۔ اللہ کو مجھے راضی بھی کرنا ہے، اللہ کو مجھے منانا بھی ہے۔ ارے اس دنیا میں خالی کمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا میں اپنے اللہ کے لیے آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ لہذا سب کچھ اپنا سارا وقت کمانے میں لگا دے اور اپنے اللہ کو بھول جائے، اس شریعت میں ایسے انسان کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اعتدال کا درجہ رکھا گیا، نہ تو سب کچھ چھوڑو اور اللہ کے لیے عبادت کرو، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر کے خالی روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ اللہ نے دونوں انسانوں کو ناپسند فرمایا، اس شریعت کے اندر دونوں انسانوں کو ناپسند کیا گیا۔ لہذا میرے بھائی پھر پسند کسے کیا گیا؟ پسند اسے کیا گیا کہ جب اللہ کو یاد کرنے کا اور اس کو عبادت کرنے کا وقت ہو اور وہ عبادت فرض ہو،
فوراً اپنے کام کو چھوڑے اور اپنے اللہ کے لیے آ جائے اور نماز کی پابندی کریں، یہاں تک کہ پھر نماز سے فارغ ہو کر پھر اپنے کاروبار کو پہنچ جائے، اللہ رب العزت برکت پیچھے اس کے بھیج دے گا، روزی کی بڑھوتری اللہ اس کی بھیج دے گا۔ لہذا میرے بھائی، اللہ نے ان دونوں انسانوں کو ناپسند فرمایا، اس شریعت کے اندر اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ جو بالکل اللہ کو بھول جائے، جیسے آج کل میرے اور آپ کے مالداروں کا حال ہے، میرے اور آپ کے کاروباریوں کا حال ہے، میرے اور آپ کے بڑے بڑے کام کرنے والے بڑے بڑے پیسے والوں کا حال ہے کہ انہیں بالکل نماز کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں مسجدوں کی بالکل پرواہ نہیں، انہیں اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے یا اللہ کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے، انہیں کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ لہذا ایسے انسان کو میرے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ کون پسند ہے میرے اللہ کو؟ جو اللہ کی عبادت بھی کرے اور پھر محنت اور مزدوری بھی کرے، جو اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنا کاروبار بھی کرے، کیونکہ اللہ نے فرضوں کے بعد سب سے بڑا فرض یہی بیان فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ تمام فرائض اللہ کے ادا کرنے کے بعد اب تم پر روزی روٹی کمانا یہ بھی فرض ہے۔ لہذا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں اور باپ کے لیے، یہاں تک کہ اور کمزور اور غریب مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کے گھروں مسجدوں کے لیے، نبی کے گھروں مدرسوں کے لیے، یہاں تک کہ یتیم اور مسکینوں کے لیے، یہاں تک کہ کمزور اور مفلس لوگوں کے لیے، ہاں یہ کمانا تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ہاں جس طریقے سے نماز فرض، جس طریقے سے روزہ فرض، جس طریقے سے حج اور زکوٰۃ فرض، ان تمام فرضوں کے ادا کرنے کے بعد اب بندے کو کہا گیا کہ آپ اب اپنی روزی پر پہنچیے، یہ روزی کا کمانا بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ ارے اس شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، اگر آپ عبادتیں کرنے کے بعد اپنی روزی روٹی پر جا کر کے بیٹھتے ہیں، محنت اور مزدوری کرتے ہیں، نیت یہ ہے اللہ یہ محنت مزدوری اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ دکان پر بیٹھا ہوں، تو نے مجھے بیوی بچے دیے، ان کا حق ادا کروں گا، اللہ ماں باپ کا حق ادا کروں گا، اللہ جو بچے گا تیرے گھر میں بھی دوں گا، اللہ جو بچے گا مدرسوں کو بھی دوں گا، اللہ جو بچے گا رشتہ داروں کو بھی تقسیم کروں گا، اللہ جو بچے گا میں مسکین اور غریب اور یتیموں کو بھی دوں گا، اللہ جتنا جہاں تو نے کہا دینے کے لیے میں وہاں تیری اس روزی کو تقسیم کروں گا۔ اس لیے آ کر کے کاروبار پر بیٹھ گیا، جتنی دیر کاروبار پر بیٹھا رہے گا اللہ اس کو وہاں بھی عبادت کا ثواب دیتا رہے گا۔ اس شریعت کی تو یہ خوبصورتی ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اگر تو نیت صحیح کر کے جا کر کے دکان پر بیٹھ جائے تو میرا اللہ اس دکان پر بیٹھنے کو بھی تیری عبادت بنا دے گا۔ تسبیح گھمانے کی ضرورت نہیں، صرف نیت کو صحیح کر کے اپنے کاروبار پر بیٹھ جا، اللہ اس بیٹھنے کو عبادت میں شمار کرے گا۔ ارے اس شریعت کی اور خوبصورتی کیا بتلاؤں، جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور نبی اور انبیاء کی صفیں وہاں لگی ہوئی ہوں گی تو ہمارے محلے اور ہمارے شہر کا مسلمان تاجر، اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والا تاجر، نمازوں کی پابندی کرنے والا تاجر، ہاں ان نبیوں کے برابر میں کھڑا ہوا ہوگا، ان صدیق اور شہیدوں کے برابر میں کھڑا ہوا ہوگا۔ لوگ کہیں گے ارے اس کا اتنا بڑا درجہ کیسے آ گیا، یہ تو ہمارے محلے کا تجارت کرنے والا، یہ تو ہمارے شہر کا کاروبار کرنے والا، یہ تو کوئی بڑا حضرت بھی نہیں تھا، یہ تو کوئی بڑا دیندار بھی نہیں تھا، ہاں لیکن یہ نبیوں کے برابر میں کیا کر رہا ہے، یہ صدیق اور شہیدوں کے برابر میں کیا کر رہا ہے، جانتے ہو کیا کہا جائے گا؟ ہاں یہ عبادتوں کے مکمل کرنے کے بعد اپنی کمائی کے فرض کی عبادت کو بھی مکمل کیا کرتا تھا، کبھی اس نے ناپ تول میں کمی نہیں کی، کبھی اس نے زیادہ مال کمانے کی غرض سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے دھوکہ دے کر کے لوگوں کو ہوشیاری نہیں دکھائی۔ اللہ کو اس کا یہ کاروبار کرنا اتنا پسند آیا کہ دنیا میں بھی عبادت کا ثواب اس کو جب یہ دکان پر بیٹھا رہتا تھا تب بھی ملتا تھا، اور آج اللہ نے اس کا درجہ اتنا بڑا بنایا کہ اس کا حساب نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوا ہے، شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ جب اللہ نے میرے کاروبار کو عبادت بنا دیا تو کیوں عقل مندی دکھاؤں کہ کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤں؟ پھر میں کیوں عقل مندی دکھاؤں کہ اپنی محنت مزدوری چھوڑ کر کے مصلی کے بالکل پیچھے یا اگلی صف میں تسبیح بیٹھا ہوا گھماتا رہوں؟
جب میرے اللہ نے میرے دکان پر بیٹھنے کو ہی اللہ نے عبادت بنا دیا، محنت مزدوری کرنے کو ہی عبادت بنا دیا، آپ اپنے گھر سے محنت کے لیے چلتے ہر قدم کو اللہ نے عبادت بنا دیا، تو پھر میں کیوں بے وقوف بنوں کہ پورے دن مسجد کے اندر بیٹھا رہوں، جب اللہ مجھے کمائی پر بھی عبادت کا ثواب دے رہا ہے، مجھے محنت مزدوری پر بھی عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ لہذا میرے بھائی، تو اللہ رب العزت نے اس شریعت کے اندر ان دونوں انسانوں کو ناپسند فرمایا کہ جو سب کچھ چھوڑ کر کے مسجدوں کے اندر عبادت میں لگ جائیں، یا اسی طریقے سے اپنے گھر والے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور ان کے بچے پریشان ہیں کہ کاش ہمارے والد محترم کماتے تو ہم بھی اچھا پہنتے، ہمارے والد محترم کماتے تو ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی، ہمارے والدین کماتے تو ہم اپنے اچھے گھر میں اچھا کھاتے، لیکن والدین کماتے ہی نہیں ہیں، میرے والد صاحب کماتے ہی نہیں ہیں، جا کر کے سیدھے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، یہاں تک کہ جن جن کے حقوق تمہارے اوپر ڈالے گئے وہ تمام کے تمام پریشان ہیں۔ تو یاد رکھنا، ایسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق تلفی ہے، حق دبانا ہے۔ یہ تمام جتنے اللہ نے تمہارے ماتحت بنائے، یہ کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اور تم سے اپنا حقوق گریبان پکڑ کر کے مانگیں گے۔ تو اللہ کا تو حق ادا کر چکا ہوگا عبادت کر کے، لیکن جو بندے اللہ نے تیرے ماتحت بنائے تھے ان کا حق ادا نہ کر سکا، تیری بیوی اچھا نہ پہن سکی، تیرے بچے اچھا کھانا نہ کھا سکے، صرف تیری اس ضد کی وجہ سے کہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اس کو سمجھتا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اگر اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا تو کبھی انبیاء کو گھروں سے نکل کر محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہاں تک کہ بزرگوں کو گھروں سے نکل کر کے محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہذا آپ جتنے انبیاء کو دیکھیں گے تمام کے تمام کچھ نہ کچھ محنت کرتے ہوئے نظر آئے، تمام کے تمام کچھ نہ کچھ کاریگری کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا بھی اپنی زندگی کے اندر بکریاں چراتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے محبوب بھی ملک شام کے سفر پر کپڑا بیچتے ہوئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال بیچتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے؟ کیا ہم ان سے بھی آگے نکل گئے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کے سمجھتے ہیں کہ بس اب عبادت کرنی ہے؟ او اللہ کے نیک بندو، لہذا اللہ نے ان تمام انسانوں کو بالکل نہ پسند فرمایا جو سب کچھ چھوڑ کر کے عبادت میں لگے، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ اپنی بیوی کی پرواہ۔ اگر اللہ نے کوئی ذریعہ معاش بنا دیا ہے، آپ کے کہیں سے پیسے آتے ہیں، آپ کا اللہ نے کوئی پیسوں کا طریقہ دوسرا اختیار کر دیا ہے اور اب آپ کو ضرورت نہیں ہے محنت کی تو آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے آپ کی محنت کی تو آپ عبادت میں لگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جوان بیٹوں نے آپ سے کہہ دیا ابا جان اب محنت مزدوری ہم کریں گے، آپ صرف اب الگ رہ جائیے، آپ صرف اب اپنی زندگی موج سے گزاریے، اب اگر آپ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں، اب اگر آپ چاہیں تو اللہ کے راستوں میں خوب نکلیں، اگر آپ چاہیں تو خوب تسبیحات اور مصلی پر بیٹھے رہیں، کوئی آپ کو پابند کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، آپ کو اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کیا بے وقوفی ہے کہ بیوی کو آپ کی ضرورت، آپ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، بچوں کو آپ کی ضرورت، لیکن آپ مسجد کے اندر تسبیحات گھما رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت، لیکن آپ کو ہے کہ مسجد سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ او اللہ کے نیک بندے، شریعت کے اندر ایسے انسان کو پسند نہیں فرمایا گیا، اور نہ اس انسان کو کہ جو سب کچھ چھوڑ کر کے جو اللہ کو چھوڑ کر کے سب کچھ کر رہا ہے، یعنی کاروبار میں اتنا انہماک کے ساتھ لگ گیا کہ اسے اپنے اللہ کی خبر ہی نہیں ہے، اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کاروبار کے اندر اس قدر لگا ہوا ہے، اور کیوں لگا ہوا ہے او اللہ کے بندے، میرے اللہ نے جتنی تیری روزی مقدر کر دی ہے وہ تجھے، اگر تو دن میں 1 قدم اٹھائے گا تب بھی دے گا، اور 10-20 قدم اٹھائے گا تب بھی دے گا،
जितनी रोजी मेरे अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दी है, क्योंकि रोजी का मालिक अल्लाह अपने आप बना है और रोजी हमेशा अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। यहाँ तक कि मेरा अल्लाह किस तरीके से इंतजाम करता है इस रोजी को मेरा अल्लाह ही जानता है। किसी नबी को मेरे अल्लाह ने, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब अल्लाह से बादशाहत मांगी है और मेरे अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई है, यहाँ तक कि जिन्नातों और इंसानों और हवाओं तमाम पर वो बादशाहत कर रहे हैं। एक सवाल और किया गया था, अल्लाह मुझे अपने बंदों की रोजी का काम भी मुझे ही दे दे। कहा सुलेमान ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन हजरत सुलेमान नहीं मानते, चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मुकम्मल रोजी की जिम्मेदारी तेरी नहीं, हाँ अगर तू चाहे तो मेरी मखलूक की एक वक्त की रोजी का इंतजाम कर दे, एक वक्त की रोजी के खाने का इंतजाम कर दे। ये तमाम चीजें तेरे लिए हमने मुसख्खर, ये तमाम चीजें हमने तेरी पाबंद कर दी हैं। परिंदों को कहेगा दौड़ करके आएंगे, चरिंदों को कहेगा दौड़ करके आएंगे, लिहाजा समंदर की मछलियों को कहेगा दौड़ करके आएंगी। चल एक वक्त की रोजी का इंतजाम कर दे। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जिन्नातों को जिम्मेदारी पर लगा दिया है कि चलो खाने का इंतजाम करो, देगे तैयार करो। चुनांचे जब जिन्नात बड़ी मेहनत के साथ खाना तैयार कर रहे हैं, और आप जिन्नातों की ताकत जानते हैं, खाना तैयार हो चुका है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इशारा हुआ कि अपनी मखलूक को भेज दिया जाए। हाँ कहा कि अल्लाह भेज दिया जाए। खुश्की से शुरू करूं या तरी से शुरू करूं, हाँ जमीन की मखलूक से शुरू करूं या पानी की मखलूक से। हजरत सुलेमान पानी की मखलूक को पहले बुला लीजिए, कौन जरा सा खाएगी। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मेरे और आपके अल्लाह ने एक मछली को कहा तुझे मालूम नहीं आज सुलेमान के यहाँ तेरी दावत है। वो मछली कूद करके पहुंची है। चुनांचे कहा लाओ कहाँ है मेरा खाना। वो जितना खाना महीनों में तैयार हुआ, वो जितना खाना हफ्तों में तैयार हुआ, तमाम का तमाम मछली के अंदर डाल दिया गया। मछली बिल्कुल अभी सैराब नहीं हुई है और सारा खाना मुकम्मल हो चुका है। ये तो तमाम मखलूक के लिए बना था, ये खाना कहाँ से खत्म हो गया, एक मछली उसको मुकम्मल न कर सकी। चुनांचे जब ये वक्त खत्म हो गया, खाना तमाम का तमाम मुकम्मल हो गया, वो मछली कह रही है सुलेमान आज तेरी जिद की वजह से पहली बार भूखी रही हूँ, पहली बार भूखी रही हूँ। मेरा अल्लाह रोजाना मेरे पेट को भर करके रखता है, मेरा अल्लाह कहाँ से देता हमें मालूम नहीं। क्या सुलेमान नहीं कहा था हमने कि रोज़ी का इंतज़ाम हम ही करने वाले हैं। तुम एक मछली की खुराक को पूरा ना कर सके, मेरी और मखलूक़ात की कहाँ से तुम जिम्मेदारी उठा सकते थे। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये रोज़ी का राज़िक मेरा अल्लाह है, ये रोज़ी को पहुँचाने वाला मेरा अल्लाह है। लिहाजा ऐसा भी नहीं कहा गया कि आप सब कुछ छोड़ करके अल्लाह की इबादत में लग जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह के बनाई हुई रोज़ी में इतने मुनहमिक हो जाएं कि अल्लाह ही को भूल जाएं, अपने अल्लाह ही को अपने दिल और अपने जहन से निकाल दें, अपने अमलों के अंदर से निकाल दें। मेरे अल्लाह ने ऐसे इंसान को भी नापसंद फरमाया है। और आज ऐसे बंदों की तादाद ज़्यादा है, ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो रोज़ी के अंदर इतने मुनहमिक हो गए, जो रोज़ी के अंदर इतने मदमस्त और मगन हो गए कि उन्हें न नमाजों की परवाह है, न रोज़ों की परवाह है, न अल्लाह को राज़ी करने की परवाह है, न अल्लाह की मोहब्बत की परवाह है, न अल्लाह के सामने सजदा करने की परवाह है, न उन्हें अल्लाह को मनाने की परवाह है, न उन्हें अल्लाह के खौफ में आंसू निकालने की परवाह है, न उन्हें कब्र की परवाह है, न उन्हें हश्र के मैदान की परवाह है, न उन्हें जहन्नम की परवाह है, और सबसे बड़ी चीज़ उन्हें अपने अल्लाह की नाराज़गी की परवाह भी नहीं है, और अपने कारोबार में लगे हुए हैं। अच्छी बात है कारोबार में लगना, लेकिन इतना भी ना लगा जाए कि अपने अल्लाह ही को भूल जाए। अल्लाह ने मना नहीं किया रोज़ी कमाने के लिए, अल्लाह की तरफ से तो फर्ज है आपके ऊपर रोज़ी का कमाना, लेकिन ये क्या हुआ कि हम अपने अल्लाह को ही भूल गए। तो मैं बात यहां से लेकर के चला था कि मैं और आप रोज़ी के पीछे इतने पड़ गए कि बिल्कुल हलाल और हराम की भी तमीज़ भूल गए, अपने और परायों की भी तमीज़ भूल गए, यहाँ तक के रिश्तेदारों की भी तमीज़ भूल गए। हम इतने मुनहमिक, लेकिन फिर भी परेशानी, फिर भी हर घर के अंदर ये दिक्कत, ये दुश्वारी कि हमारे घर के अंदर रोज़ी की कमी है,
ہمارے گھر کے اندر روزی روٹی کی کمی ہے، پھر بھی ہر گھر کی شکایت یہ ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، لیکن پھر بھی گھر کی روزی مکمل نہیں ہوتی، گھر کی روٹی مکمل نہیں ہوتی، میری اتنی نوکری آتی ہے پھر بھی میرے گھر کا خرچ مکمل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں اور آپ روزی روٹی کے اتنے آگے پہنچ گئے، حلال اور حرام کی تمیز کیا، یہاں تک کہ مالدار کے بننے کے چکروں میں اتنے آگے پہنچ گئے کہ اب تو میں اور آپ محنت مزدوری تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ بیاج اور سود کے کاروبار میں آگے بڑھ گئے، زیادہ سے زیادہ یہاں تک خبریں مل رہی ہیں کہ میں اور آپ اپنے مکانوں پر لون تک لے رہے ہیں، میں اور آپ اپنے مکانوں پر بینک کا قرضہ بھی لے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ برباد ہونے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ باقاعدہ ایجنٹ گھوم رہے ہیں ہماری گلیوں کے اندر، آپ کے مکان پر لون کرایا جائے گا، آپ کو پیسے دلوائے جائیں گے۔ یہ تو کیا ہوتا کہ کاروبار کو اور زیادہ ان کے اچھا کیا جاتا، اور مجھے اور آپ کو غلام بنانے کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ 1-2 سال تو آپ موج مستی کے ساتھ وہ قسطیں جمع کریں گے، 1-2 سال تک تو میں اور آپ خوشی کے ساتھ اپنے گھروں کی یہ تمام قسطیں جمع کر دیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے اندر طاقت نہ ہوگی کہاں سے قسطیں جمع کریں۔ جو بھی محنت کر کے مہینے کے اندر کماتے ہیں ان سے اپنا گھر چلائیں یا لون کی قسطیں دیں، یاد رکھنا یہ ایک دن گھر قرضے کے اندر پہنچ جائے گا، اور پھر ایک دن ہوگا کہ بینک اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لے گا۔ مسلمانوں کے اندر یہ بیماری تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو غلطی نہیں سمجھ رہے۔ ہر گلی کے اندر 2-4 مکان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے گھروں پر لون کا پیسہ اکٹھا کر کے رکھ رکھا ہے۔ یہ کس نے تمہیں سبق دے دیا؟ یہ کس نے آ کر کے تمہیں یہ عقل مندی بتائی کہ محنت مزدوری تو کرو مت، اپنے ہنر سے تو کوئی فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ پر یقین کو بالکل ختم کر دو، اور اپنے گھروں پر یہ لون کی بیماری لا کر کے اپنے بچوں کو بھی بالکل آپ گمراہی کی طرف لے کر کے چلے جاؤ، انہیں بھی مت سکھاؤ کہ کاریگری کیا ہوتی ہے، محنت مزدوری کیا ہوتی ہے، اور صرف اپنے گھروں پر لون لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ آئے گا، محنت کرے گا، قسطیں دے دے گا، محنت کرے گا، قسطیں چلی جائیں گی۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ بیماری کہاں سے آئی؟ یاد رکھنا یہ ایک دن تمہیں کنگال کر دے گی، یاد رکھنا یہ ایک دن نہ تمہارا مکان رہے گا۔ جتنی عقل مندی تم دکھا رہے ہو، اپنے اللہ کی طاقت پر سے یقین ختم کرتے ہوئے جتنی ہوشیاری کے ساتھ تم آگے چل رہے ہو، ارے جتنے پیسے کرائے کے دیتا ہوں اس سے اچھا ہے لون کی قسطیں بھر دوں، جتنے پیسے وہاں سے آتے ہیں فلاں جگہ سے آتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ میں 10-20 ہزار روپے لون کے بھر دوں۔ کبھی کسی نے آج تک اپنے پیسے مکمل نہیں کیے، ہمیشہ بربادی کی طرف آیا، ہمیشہ قرضے میں اس قدر ڈوب گیا کہ اللہ نے اس چیز کے اندر برکت نہیں بلکہ ایسے آدمی سے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ جو سود پر اپنے گھر کو چلاتا ہے، جو بیاج پر اپنے گھر کو چلاتا ہے، لہذا اس سے میری جنگ کا اعلان ہے۔ کہ ہم اپنے اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے؟ اور ایک بیماری ہمارے گھروں کے اندر یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لہذا ہوش کے ناخن لیں تمام کے تمام مسلمان، خاص طور سے ہمارے شہروں کے بھائی، خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو اس قدر بڑی تیزی کے ساتھ آ کر کے مجھ سے مسئلہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ حضرت پریشانی آ گئی، کیا لون لے لوں؟ حضرت پریشانی آ گئی، کتنا قرض ہے؟ 20,000 کا، لون کتنا لینا؟ 5 لاکھ کا۔ تیری دماغ خراب ہو گیا؟ تیری عقل خراب ہو گئی؟ کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو غریبی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ یہ تو نے مکان خون پسینے سے بنایا ہے، کیوں اپنے آپ کو کمزوری کی طرف دھکیل رہا ہے؟ کیوں کسی کے لیے غلامی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ پورے مہینے محنت سے کمائے گا، پورے مہینے خون پسینے کے ساتھ کمائے گا اور لے جا کر کے بینک والوں کو دے گا؟ اپنے بچوں کو اچھا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا کہ لون کی قسطیں جانی ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا کپڑا بھی نہیں پہنے گا کیونکہ تجھے قسطوں کی فکر زیادہ ہوگی۔ کیوں اپنے آپ کو غریبی اور کیوں اپنے آپ کو تو بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے؟ میرے اللہ کی بات تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب میرے اللہ نے ایک راستے کو حرام قرار دے دیا پھر کیوں اس پر چل کر کے اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے جس کو میرے اللہ نے اس راستے کو بالکل حرام قرار دیا ہے، لیکن کیوں پھر بھی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے؟ اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ یہ سوسائٹی والے مکان جا کر کے دیکھو،
جن پہ سیل کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ مکان سیل ہو چکے ہیں، یہ مکان نیلام ہونے والے ہیں، یہ مکان ختم ہونے والے ہیں۔ جو مکان تو نے خون پسینے کے ساتھ بنایا، محنت اور مزدوری کے ساتھ بنایا، آج تیرے اوپر ذرا سا قرض ہوا اور تو نے لون میں اپنے مکان کو برباد کرنے کی سوچ لی ہے۔ میرے بھائی کیا ہی اچھا ہوتا، قرض ہوتے رہتے ہیں۔ جب بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے کوئی قرض دینے والا بھی ہوتا ہے، کوئی لینے والا بھی ہوتا ہے، اس چیز سے کیوں گھبراتا ہے؟ میرے اللہ نے بڑے تجھے طریقے بتلائے ہیں، اگر تجھ پر کوئی پریشانی آ جائے، دینے والا تو میں ہوں، آ کبھی 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے آنسو تو بہا لے، 2 رکعت پڑھ کر کے مجھے منا تو لے، 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے توبہ تو کر لے، ایک آنسو نکال کر کے مجھ سے معافی تو مانگ لے۔ روزی دینے والے تو ہم ہیں، تجھے ایسے راستے سے دیں گے کہ تجھے یقین بھی نہیں ہوگا یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ مال کہاں سے آیا، لیکن پتہ نہیں تیرا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے اور تو روزی کے معاملے میں اپنی عقل کو چلاتا جا رہا ہے۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اگر ہم نے لون کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اس کو انشاءاللہ جلد سے جلد ختم کریں گے، اور اگر ارادے کر رکھیں تو اپنے ارادوں سے بات نکال دیجئے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، جو ہنر اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے اس کے ذریعے سے روزی روٹی کمائیں گے، اس کے ذریعے سے محنت کریں گے، اور کبھی اس قرضے کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی ان لوگوں کے غلام بننے کی طرف نہیں جائیں گے۔ لہذا میرے بھائی یہ بات اگر آپ جتنی جلدی مان لیں اتنا اچھا ہے، ورنہ بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ورنہ غریبی اور مفلسی اپنے ہاتھوں سے دیکھو گے۔ 1-2 سال تو اپنے مکان کے اندر رہو گے، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کو یہ مکان خالی کرنا پڑے گا، لہذا کیونکہ دوسرے کی ملکیت ہو چکا ہوگا، جو آپ نے محنت سے قسطیں دی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے عقل مندی زیادہ نہ دکھایا کرو ان چیزوں میں، روزی کے معاملے میں خاص طور سے اپنی عقل کو زیادہ نہ چلایا کرو۔ اللہ نے جو کام کہے محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار پر جا کر کے بیٹھو، اسی میں میرا اور آپ کا اللہ برکتیں عطا کرے گا۔ زیادہ عقل مندی نہ دکھایا کرو کہ اتنا قرض لے لوں اور اتنے میں اتنا کاروبار کر لوں اور اسی کاروبار سے قسطیں جاتی رہیں گی، ہاں اس طرح سے کر لوں، کچھ نہیں ہوتا، کاروبار بھی ختم، گھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہنے یہ چلا تھا کہ آج جتنی روزی روٹی کے لیے میں اور آپ پریشان ہیں، گزشتہ زمانوں کے اندر اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے اور اتنی بھاگا دوڑی کبھی انسان نے نہیں کی جتنی آج کے اس زمانے میں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پریشان، لیکن پھر بھی گھر کے اندر شکایتیں، یہاں تک کہ اگر عقل کام کرنا بند کر دے اور جس طرح عقل چلائی اس طرح کام نہ ہو، پھر دل کے اندر یہ شکایت کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے، او اللہ کے نیک بندو کسی نے روزی بند کرا دی ہے، ہم نے زمین پر چھوٹے خدا بنا لیے ہیں کہ روزی بند کرنے والے یہ لوگ ہیں، روزی میں ٹانگ اڑانے والے یہ لوگ ہیں، حالانکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم روزی دینے پر آئیں تو پوری دنیا بھی مل کر کے آپ کی روزی کو نہیں روک سکتی، اور ہم آپ کی روزی روکنے پر آئیں تو پوری دنیا بھی مل کر کے تمہیں روزی روٹی نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا جب میرا اللہ یہ مجھ سے اور آپ سے ارشاد فرما رہا ہے تو پھر کیوں ہم نے زمین پر چھوٹے خدا بنا لیے ہیں؟ پھر کیوں ہم اللہ سے زیادہ ان لوگوں سے ڈرنے لگے ہیں؟ پھر کیوں؟ ارے اللہ کے نیک بندو کیا فرماتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، کیا فرماتے تھے کہ ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انہوں نے پہنچا، معلوم کیا روزی کہاں سے کھاتے ہو، کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے 1 منٹ ہٹ جا، میں نے جو تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے پہلے اس نماز کو لوٹا لوں کہ تیرا یقین بھی دنیا سے ہے، تیرا یقین بھی دنیا کی طرف پہنچ چکا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزی کا پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے؟ تیرا بھی یقین کمزور ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں اور آپ اپنے اللہ پر روزی کا یقین رکھیں اور اسی کے اعتبار سے محنت بھی کریں۔ میرا اللہ محنت کرنے کے لیے منع نہیں کرتا، ابھی آپ کو کہا گیا کہ محنت کرنا، کمانا اللہ نے فرضوں کے بعد فرض رکھا ہے، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک اور چھوٹی سی کڑوی سی بات کہنے چلا ہوں، آج دنیا کے اندر عزتوں کے معیار بھی بدل گئے ہیں، دنیا پیسے والے کی عزت کر رہی ہے، ہاں آپ کتنے ہی نیک ہیں، آپ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب کے اندر پیسہ نہیں ہے تو آپ انسان کی جیب کے رومال کی طرح ہیں، لوگ آپ کو استعمال
استعمال کریں گے اور پھینکیں گے، لوگ آپ سے کام لیں گے اور دور جانے دیں گے۔ آج دنیا کے اندر عزتوں کے معیار بدل گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نمازی لوگوں کی عزتیں ہوا کرتی تھی، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ سچ بولنے والوں کی عزتیں ہوا کرتی تھی، ایک زمانہ وہ تھا کہ متقی پرہیزگار کے پاس لوگ آ کر کے سلام اور کلام کیا کرتے تھے، ان کی عزتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج عزتوں کے معیار بدل گئے۔ آج خوبصورت عورت کی عزت ہے، چاہے وہ کتنی گناہگار کیوں نہ ہو، آج اس کی عزت ہے۔ کوئی کالی بچی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، سانولی بچی کتنی نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کو اپنے گھر کے اندر لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لہذا اسی طریقے سے انسانوں کی عزتوں کے معیار بدل گئے۔ آپ کتنے طاقتور ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں تو تمہاری کوئی عزت نہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کتنی کالے ہیں، خوبصورت عورت آپ کو ملے گی۔ آپ مالدار ہیں، آپ کتنی بیوقوف ہیں، لیکن لوگ پھر بھی آپ کی قدر کریں گے۔ آج عزتوں کے معیار ہی بدل گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی محنت کریں، مزدوری کریں، اپنے ہنر جو اللہ نے دیے ہیں ان کو بھولنے کی کوشش نہ کریں، ان کو ایک طرف رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دے رکھا ہے، آپ اس ہنر کے ذریعے محنت کریں اور اپنے گھروں کو چلائیں، اللہ اسی کے اندر برکت دے گا۔ یہ نہیں کہ جھٹکوں کے انتظاروں میں، کہ کہیں سے بڑا اماؤنٹ آئے گا اس کے انتظاروں میں ہم اپنے ہنر کو بھول جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی دستکاری کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، صرف اس انتظار میں کہ کہیں سے پیسہ آئے گا۔ حالانکہ آپ اچھا کاروبار جانتے ہیں، حالانکہ آپ اچھی دکان چلانا جانتے ہیں، حالانکہ آپ اچھے تاجر ہیں، حالانکہ آپ اللہ نے اتنے ہوشیار بنائے کہ اگر آپ اپنے ہنر کو لے کر کے آگے چلیں گے تو اللہ آپ کی روزی آپ کے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے اللہ کے بندوں کو کیا ہو گیا کہ صرف اسی انتظار میں ہیں کہ ہزار میں کیا رکھا ہے، 500 روزانہ آئے اس میں کیا رکھا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اکٹھا آئے، جس کی وجہ سے نہ وہ تھوڑا آتا ہے نہ کبھی اکٹھا ملتا ہے، یہاں تک کہ پورے گھر کے اندر بھوک مری اور قرضے میں ڈوب جاتا ہے، پورے گھر کے بچے پریشان، بیوی پریشان۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ فلاں اکٹھے اماؤنٹ کے چکر میں ہے۔ جو مزدوری کرتے تھے اس کا کیا ہوا؟ جو محنت کرتے تھے اس کا کیا ہوا؟ اس کی پلا کام کی دکان تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ بڑے اچھے ہاتھ کے دستکار تھے، اس کا کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ چکے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو یہ بیوقوفی نہ کیا کرو، اللہ نے جو ہنر دیا اس کے ساتھ محنت کرو۔ خیر بہرحال جہاں اللہ کا نیک بندہ اس طرف روزی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اسی اعتبار سے اور زیادہ پریشان ہیں، اسی اعتبار سے اور زیادہ۔ لہذا میرے بھائی آؤ روزی کی طرف چلیں۔ اللہ ٹھالی بیٹھنے کے لیے منع کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت کے اندر مانگنے کو حرام قرار دیا گیا کہ آپ اگر پریشان نہیں ہیں اور آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہے تو پھر آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، پھر بھکاری نہ بنیں۔ یہ بھکاری پن اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے محبوب کو پسند نہیں، اس شریعت کے اندر پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا نبی اللہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں تھا کہ اللہ کے نبی کوئی اعلان کر دیں گے، صحابہ اکٹھا کر کے مجھے دے دیں گے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا بتا تیرے گھر کے اندر کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ ایک گدڑی سی ہے جس پر لیٹتا ہوں بیٹھتا ہوں۔ فرمایا اس کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ میرے آقا سبق سکھا رہے ہیں، صحابہ سے عرض کرتے ہیں کوئی اس گدڑی کو خریدنے والا؟ ایک صحابی عرض کرتے یا نبی اللہ میں خریدوں گا، لاؤ 2 درہم دے دو۔ چنانچہ صحابی نے 2 درہم دے دیے، فرمایا ایک کلہاڑی ذرا لے کر کے آؤ، ہاں اس کا دستہ لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے کلہاڑی کو تیار کیا، کہا اس 1 درہم سے اپنے گھر کا کھانا اکٹھا کرو، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور یہ جو میں نے تمہیں کلہاڑی دی ہے اس کو لے کر کے جنگل میں پہنچو، وہاں سے لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں کاٹ کر کے بیچو اور بیچ کر کے اپنا گھر چلاؤ۔ ہاں یہ اس طرح کی عادت اپنے گھر کے اندر نہ لے کر کے آؤ۔ جب کئی مہینے گزر گئے، اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی آتے یا نبی اللہ میرا گھر بڑا اچھا چل رہا ہے۔ اگر اکٹھا کر کے دے دیتے تو مانگنے کی عادت بن جاتی کہ نہیں؟ اسی لیے میرے بھائی اللہ نے اس محنت اور مزدوری اور اس ہنر کے اندر میرے اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن جتنا انسان روزی کی طرف کو تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے
اتنا ہی یہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے انسان اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ابھی ان کے بچوں کی عمر زیادہ بھی نہیں ہوئی، 10 12 15 سال کی عمر، جو ان کی تعلیم حاصل کرنے کی تھی، وہ بچے بیچارے محنت پر جا رہے ہیں، مزدوری پر جا رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا وہ بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ بچے اسکول کالج کے اندر محنت کر کے ڈگریاں حاصل کرتے؟ لیکن باپ گھر کے اندر ہے، خود بھی پریشان، اور اپنی اولاد کو لے کر کے یا تو اپنے ساتھ جاتا ہے یا اس کو خود بھیج رہا ہے، جاؤ گھر میں 400 500 کما کر کے لاؤ، جاؤ گھر کے اندر کما کر کے لاؤ۔ نہ خود کامیاب ہوا، نہ اپنی اولاد کو کامیاب ہونے دیتا ہے۔ جس طرح خود پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی پریشانی کی طرف ڈال دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عادت ہو چکی ہے، یہ ایمان والوں کی عادت ہو چکی ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، ہوش میں آؤ، اپنی ان اولادوں کو تعلیم حاصل کراؤ۔ محنت جس طرح اور دن تم نے بھوکے اور پریشان رہ کر کے گزار لیے، کچھ سال اور گزار لو، تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے۔ یاد رکھنا، اگر یہ اولاد کامیاب ہو گئی تو آپ کئی مکانوں کے اور کئی دکانوں کے مالک بھی بن جائیں گے۔ خیر بہرحال، جتنا روزی کی طرف بھاگ رہے ہیں اتنا ہی پریشان ہیں، لیکن پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کیا چیز ہے جو ہم سے کم ہو رہی ہے اور ہم پریشانیوں کی طرف ہیں؟ تو علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں جو آج ہمارے اندر سے نکلتی ہوئی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے روزیوں کے اندر کمی ہے، جن کی وجہ سے روزیوں کے اندر بے برکتی ہیں۔ فرمایا علماء نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، کیا وجہ کہ روزیوں کے اندر برکت نہیں؟ کیا وجہ ہم روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں؟ فرمایا پہلی کمی امت محمدیہ کے اندر نمازوں کی کمی ہے۔ امت محمدیہ نماز کی طرف نہیں آ رہی ہے، جس کو میرے اللہ نے حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِبَادِ۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور روزی کی بالکل فکر نہ کیجئے، اور روزی کے تعلق سے بالکل سوال نہ کیجئے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی پہنچائیں گے۔ کیا حکم دیا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود تو پابندی کرو، اپنے گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ بھی نمازوں کی پابندی کریں، اپنی بیوی سے کہو جو دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے کہ نماز کی پابندی کرے، اپنے بچوں سے بھی کہو جو مان سیدھی ٹیڑھی کر کر کے گھروں سے نکل جاتے لیکن مسجدوں کی طرف نظر نہیں آتے، خود بھی نماز پڑھو اگر روزی کے اندر برکتیں چاہتے ہو۔ نحن نرزقک، روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا اللہ کہہ رہا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرا اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ جن گھروں کے اندر ایک بے نمازی ہوتا ہے، اللہ 40 گھروں کے اندر اس کی نحوست کو پھیلا دیتا ہے۔ جس گلی محلے کے اندر ایک بے نمازی ہو، 40 گھروں کے اندر اس کی بے نمازی ہونے کی نحوست پہنچتی ہے۔ کیوں یقین نہیں ہے مجھے اور آپ کو اس چیز کا کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی یہ صرف بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہے؟ ارے تم گھر کی بات کرتے ہو، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ روزی کے اندر کمی ہے، بے برکتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر پر ذرا پلہ کر لے، اپنے گھر پر ذرا پردہ ڈال لے۔ چنانچہ اس نے پردہ ڈال دیا، گھر کے اندر روزی کی بہتات ہو گئی، گھر کے اندر روزی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی بات سمجھ نہیں آئی کہ صرف اس پردے کے ڈالنے کی وجہ سے میرے گھر کی روزی بڑھ گئی، میرے گھر کے اندر ترقی ہونے لگی، روزی کم نہیں پڑتی۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ جب تیرے گھر پر بے پردگی رہتی تھی اور پردہ نہیں تھا تیرے گھر پہ، تو تیرے گھر پہ ایک بے نمازی کی نظر پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی روزی کی برکت کو اٹھا رکھا تھا۔ اگر کسی گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ رہی ہے تو بے برکتی آ رہی ہے، ان گھروں کا کیا حال ہوگا جن کی جوان اولادیں نماز نہیں پڑھتی ہوں، جن کی جوان بیٹیاں اور جن کی جوان بیویاں اور جن کے گھر کی عورتیں نماز نہ پڑھتی ہوں، ان گھر کے حالوں کا کیا ہوگا؟
اس لیے میرا اللہ فرما رہے اگر تمہیں مجھ سے روزی چاہیے، مجھ پر تمہیں روزی کا یقین ہے اور تم سمجھتے ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں سے کہو کہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بیوی بچوں سے کہو کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ لہذا میرے بھائی، اگر میں اور آپ یقین کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کے حکم کو بھی مانیں، پھر اللہ کی بات کو بھی مانیں، اور میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور آپ نہیں بلکہ آپ کے گھر والے بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ جب ایک بے نمازی 40 گھر کی نحوست ہے، جب ایک بے نمازی کے گھر میں نظر پڑنے کی وجہ سے روزیوں میں بے برکتی ہیں، تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہوگا اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، خود بھی پابندی کریں گے، اپنے بیوی بچوں سے بھی پابندی کرائیں گے، کیونکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، گھر میں برکت کا مسئلہ ہے، گھر میں ترقی کا مسئلہ ہے، گھر میں بچوں کے کامیاب ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند بنائیے، اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم دیجیے، اور رزق کے بارے میں بالکل سوال نہ کیجیے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، یہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن ہمارے حکم کو پہلے تسلیم کرو، پہلے ہمارے حکم کو ماننے کی کوشش کرو، اور ہمارا حکم یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ اس لیے میرے بھائی، پہلی جو میرے اور آپ کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں ترقی نہیں، جس کی وجہ سے روزی میں برکتی نہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ روزی کے اعتبار سے پریشان، جس کی وجہ سے کماتے بہت ہیں لیکن رکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، ان میں ایک بڑی کمی میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر چاہتے ہو اللہ روزی دے تو ارادے کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ اس کے علاوہ علماء نے 17 باتیں لکھی ہیں جن کی وجہ سے اللہ گھر کے اندر روزیوں میں بے برکتی عطا کرتا ہے، بے برکتیاں بھیجتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ 17 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی یہی تھی کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر گھر کے اندر روزی چاہتے، اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا